دہشت گردی کے خلاف متفقہ حکمت عملی کا مشن قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ عسکری قیادت ان کیمرہ بیٹھک میں سیکیورٹی صورتحال خصوصاً بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی واقعات پر بریفنگ دے گی۔ سیاسی قیادت مدعو۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں محمود اچکزئی نے کہا، پاکستان کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو بلایا جائے۔ 5 سے 10 ایم این ایز کو بلا کر بریفنگ کا کیا مطلب ہے؟ عمر ایوب بولے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک بلایا گیا۔ سب سے بڑی جماعت کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے لیڈر سے مشاورت کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ کی ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت۔ دونوں ملکوں میں فوجی تعاون مضبوط بنانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ اسرائیل نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کر دی۔ جنگی طیاروں سے غزہ پر رات بھر حملے۔ شہادتوں کی تعداد 308 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی۔ بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد مقیموں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ حماس کا رد عمل، کہا امن مذاکرات کو ختم کرنے پر نیتن یاہو مستقبل کے واقعات کا ذمہ دار ہوگا۔ عرب اور مسلم ممالک سے حماس کو مکمل سپورٹ کرنے کی اپیل۔ پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ کو طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ افغانستان سے دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا مطالبہ، کہا ثبوت ہیں، جعفر ایکسپریس حملہ پراکسیز کے ذریعے کیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا ذوالفقار بھٹو ایکسپریس وے کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، کینالز کے معاملے پر سندھ حکومت نے تب آواز اٹھائی تھی جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ دریائے سندھ پر 6 نہریں نہیں بننے دیں گے۔ فی الوقت یہ منصوبہ بن رہا ہے، نہ بننے کے قابل ہے۔ اور دوسرے ٹی20 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کیویز نے 136 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں حاصل کیا۔ فن ایلن کی 16 گیندوں پر 38 رنز کی طوفانی اننگز۔ ٹم سیفرڈ 22 گیندوں پر 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بارش کی وجہ سے میچ 15 اوورز تک محدود کیا گیا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی برتری۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں محمود اچکزئی نے کہا، پاکستان کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو بلایا جائے۔ 5 سے 10 ایم این ایز کو بلا کر بریفنگ کا کیا مطلب ہے؟ عمر ایوب بولے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک بلایا گیا۔ سب سے بڑی جماعت کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے لیڈر سے مشاورت کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ کی ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت۔ دونوں ملکوں میں فوجی تعاون مضبوط بنانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ اسرائیل نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کر دی۔ جنگی طیاروں سے غزہ پر رات بھر حملے۔ شہادتوں کی تعداد 308 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی۔ بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد مقیموں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ حماس کا رد عمل، کہا امن مذاکرات کو ختم کرنے پر نیتن یاہو مستقبل کے واقعات کا ذمہ دار ہوگا۔ عرب اور مسلم ممالک سے حماس کو مکمل سپورٹ کرنے کی اپیل۔ پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ کو طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ افغانستان سے دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا مطالبہ، کہا ثبوت ہیں، جعفر ایکسپریس حملہ پراکسیز کے ذریعے کیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا ذوالفقار بھٹو ایکسپریس وے کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، کینالز کے معاملے پر سندھ حکومت نے تب آواز اٹھائی تھی جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ دریائے سندھ پر 6 نہریں نہیں بننے دیں گے۔ فی الوقت یہ منصوبہ بن رہا ہے، نہ بننے کے قابل ہے۔ اور دوسرے ٹی20 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کیویز نے 136
रन्स का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन्स की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन्स बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान के हालात तकाजा करते हैं कि तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बुलाया जाए। 5 से 10 MNAs को बुलाकर ब्रीफिंग का क्या मतलब है? उमर अयूब बोले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। सबसे बड़ी जमात को इजाजत नहीं कि वो अपने लीडर से मुशावरत करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। दोनों मुल्कों में फौजी ताउन मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। इसराइल ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म कर दी। जंगी तैयारों से गजा पर रात भर हमले। शहादतों की तादाद 308 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत के बाद मुक़वियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, अमन मुज़ाकरात को खत्म करने पर नेतन्याहू मुस्तकबिल के वाक़यात का जिम्मेदार होगा। अरब और मुस्लिम ममालिक से हमास को मुकम्मल सपोर्ट करने की अपील। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कालदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत हैं, जाफर एक्सप्रेस हमला प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई थी जब किसी को पता भी नहीं था। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। फिल वक्त ये मंसूबा बन रहा है, न बनने के काबिल है। और दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन्स का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन्स की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन्स बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई थी जब किसी को पता भी नहीं था। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। फिल वक्त ये मंसूबा बन रहा है, न बनने के काबिल है। और दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन्स का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन्स की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन्स बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी।